عزیزان محترم، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے اصلاح معاشرہ میں امانت و دیانت کی اہمیت اور ضرورت۔ کہ اس میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو تخلیق کیا ہے، اس کائنات میں دین اسلام میں بہت ساری ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو دین اسلام کا امتیاز اور اس کی بنیادی چیز ہونے کی حیثیت ہے۔ ان میں سے بہت سارے اعمال اور افعال ہیں، انہی اعمال اور افعال میں سے ایک امانت اور دیانتداری ہے۔ اب اس میں یاد رکھیے، قرآن پاک کی یہ جو آیت پڑھی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، قرآن پاک میں اور بھی بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے امانت کو پورا ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اب سوال یہ ہے کہ امانت کا مفہوم کیا ہے؟ جب لفظ امانت بولا جاتا ہے تو ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس پیسے رکھوائے اور وہ ان پیسوں کی حفاظت کرے اور ان کو واپس ادا کر دے۔ یہ بھی ایک مفہوم امانت کا ہے، لیکن عزیزاً محترم، اس کے ساتھ ساتھ امانت کا جو مفہوم ہے وہ بہت جامع ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ یہاں تک کہ اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو امانت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اس کے ذمے دوسرے کی ہیں، اور ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کے حقوق اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے تو یہ امانت کو ادا کر رہا ہے۔ اس میں اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سب امانت ہیں، اللہ کے رسول کے جتنے طریقے ہیں وہ سب امانت ہیں۔ خاص طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بندوں کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں۔ اب نماز میں امانت میں خیانت کیا ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھا جائے، یہ نماز کی امانت ہے اور مالک تک ایسے حال میں گئی ہے کہ خشوع و خضوع والی نماز ہو۔ روزہ ہے تو دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھا، یہ اپنے مالک کا حق ادا کر دیا، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ باوجود اکیلا رہنے کے کھا پی سکتا ہے، لیکن باوجود صحت اور قدرت کے یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، گویا کہ اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسرا زکوٰۃ کی بات کی جائے تو زکوٰۃ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، جب یہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس نے امانت کو ادا کر دیا۔ اس کا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے کہ جس میں سے یہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو اس نے اس بڑی امانت کو بھی ادا کر دیا۔ لیکن اگر اس نے ادا نہیں کیا، کیونکہ حقوق تو پہلے اس کی طرف متوجہ تھے، یعنی اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے اللہ کا حکم الگ متوجہ ہے، جو غرباء اور مساکین ہیں ان کے حقوق الگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اب اگر یہ ادا نہیں کر رہا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو اس لیے محترم، امانت صرف مال کے رکھوانے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ امانت ہر وہ چیز ہے کہ جو بندے کی ذمہ حقوق ہے۔ اب اگر وہ ان کے حقوق کو ادا کرے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ امانت کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر امانت میں خیانت کرے گا تو خائن جو شخص ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اس لیے عزیز محترم، امانت کا جو مفہوم ہے یہ لفظ امن سے ماخوذ ہے، امانت امن سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امن اور دل کے سکون کے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے یہ معنی اس لیے ہیں کہ جب آدمی امانت کو واپس ادا کر دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو سکون پیدا ہوتا ہے، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے
کہ ایک بھاری ذمہ داری کو اس نے اپنی طرف سے ادا کر دیا، اس لیے دل کی نرمی بھی مراد ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ دل کا سکون، کہ جب یہ صحیح طور پہ مالک تک امانت کو پہنچا دے، اس کا حق ادا کر دے، تو اس کے دل میں اللہ سکون کو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو خائن ہیں وہ بے سکون رہتا ہے، وہ ہمیشہ مضطرب پریشان رہتا ہے کہ میں نے اس بندے کے پیسے دینے ہیں، اس فلانے شخص کے میں نے یہ حق ادا کرنا ہے، جب وہ حق ادا نہیں کرتا تو وہ بے سکون رہتا ہے۔ جس طرح بندہ مومن کی علامات میں سے یہ بتایا کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا اس کو سکون نہیں ملتا، وہ کہتا ہے میں باقی چیزیں تو مؤخر کر سکتا ہوں لیکن نماز کو میں مؤخر نہیں کر سکتا، اس کو میں نے مقدم کرنا ہے، پہلے پڑھیں۔ تو اس لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے سورۃ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون سے مخاطب کیا، اللہ نے خود فرمایا کہ تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ، اللہ نے پوری فہرست کو بیان کیا، اور آگے چل کر یہ بھی فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ کامیاب ترین شخصوں میں ایک وہ شخص بھی ہیں کہ جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو دیانتداری کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، ہر وہ چیز کہ جس کا اس کو مکلف بنایا ہے، ہر وہ چیز کہ جو اس کے ذمہ حقوق ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں امانت شمار ہوتی ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مفہوم کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ جو آیت خطبے میں پڑھی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تو تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کو حقداروں کو ادا کر دو۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے جتنے بھی نبی آئے ہیں قرآن پاک میں، آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی ہے تو ایک جملہ بولا ہے، انی لکم رسول امین، کہ ہم جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں اور امانت دار بھیجے گئے ہیں۔ اب وہاں پر امانت کا مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ نے ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی ہے، جو حقوق اللہ نے دیے ہیں تمہارے لیے، ہم تم تک پہنچا کر ہی رہیں گے۔ بے شمار نبیوں کے واقعات ہیں، ان کو باوجود تکلیف دینے کے، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم تکلیفیں دے رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن کبھی بھی رسول نبی اپنی دعوت اور اپنے پیغام اور امانت کو ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، خود حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زیادتی نہ کرو، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں اپنی بیٹیوں تک تمہیں پیش کر دیتا ہوں، لیکن تم گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ نبی اپنی مال اور اپنی جان اور اپنے خون کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات میں امانت میں خیانت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے عزیز محترم، انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ایک امانت دار ہوں۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اچھا، قرآن پاک کی بہت ساری اور آیات میں یہ جو آیت خود میں پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اپنی امانت کو صحیح طور پر ادا کرو۔ اب یہاں پر صحیح امانت سے مراد کیا؟ اللہ رسول کی امانت کیا ہمارے پاس؟ علماء نے لکھا ہے یہ آنکھیں یہ اللہ کی امانت ہیں، یہ کان اللہ کی امانت ہیں، یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہیں، اس کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سب اللہ ہی کی تو امانت ہیں۔ اگر یہ ان کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہے تو یہ اس مالک کے امانت کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن اگر اس آنکھ سے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، یہ کان گناہ کو سن رہے ہیں، ہاتھ گناہ کو پکڑ رہے ہیں اور اس کے قدم گناہ کی طرف اٹھ کر چل کے جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ رسول کی خیانت ہی تو ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم خیانت نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ امانت کو صحیح طور پر ادا کرو، یعنی ان کے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں اور تمہارے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں ان سب کو ادا کرو۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہے، بندوں کے متعلق جو ہیں
حقوق اللہ ہیں، اللہ کے ذمہ جو حقوق ہیں، اللہ کے متعلق جو حقوق ہیں، ان سارے حقوق کو یہ ادا کرے تو اسی کو کہا جاتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرو۔ اس لیے عزیزنا محترم قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امانت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ نازل کیا۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ جو امانت ہے یہ سب سے پہلے ہم نے پیش کی کس پر؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان پر، زمین پر، والجبال، پہاڑوں پر۔ لیکن اتنی بھاری ذمہ داری تھی فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈرے کہ پتہ نہیں اس امانت کو ہم ادا کر سکیں گے کہ نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ بڑا ناداں ہے کہ اس نے اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیا ہے، لیکن اب جب کہ ذمہ داری کو لیا ہے تو اب اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بے شمار روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اوقات ہم یہ کہتا سنتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لما عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے، ولا دین لما عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد و پیمان کو پورا نہ کرے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ سے مراد کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کے اور رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا تو لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آیت کے زمرے میں کہ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کو پورا کرو، اور یہاں فرمائیں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت کو ادا نہیں کرتا، جو حقوق اللہ کو ادا نہیں کر رہا، اور حقوق العباد جتنے بھی حقوق بندوں سے متعلق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، زکوٰۃ کے مصارف جتنے بھی ہیں ان تک پہنچانے کے ہیں، فرمایا کہ جب یہ ادا نہیں کرے گا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور دوسرا فرمایا لا دین لما عہد لہ، کہ جو عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا اور اس کا بھی کوئی فرمایا کہ دین نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی عمل کرے تو اس عمل کو مضبوطی کے ساتھ کرے۔ علماء نے لکھا اس مضبوطی سے مراد کیا ہے کہ اس کو ایسے ادا کرے جیسے ادا کرنے کا حق ہے، نماز کو ایسے ادا کر رہا ہے جیسے حق ہے، زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جتنی بھی چیزیں اس کے متعلق ہیں ان کو کما حقہ ادا کرنا، میں کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو امانت کا مفہوم ہے اس میں ایک مشورہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ آپس میں مشورہ کیا کرو، یہ اللہ کا بڑا حکم ہے۔ جیسے ہی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جو مشورہ دے رہا ہے وہ امین ہے، وہ اس میں خیانت نہ کرے، مشورے کی جو بات ہے اس کو جو باہر پہنچاتا ہے وہ بھی خیانت ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی جو باتیں ہیں، بے شمار روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو میاں بیوی کی باتوں کو باہر پہنچائے، اسی طرح استاد اور شاگرد کی جو راز کی بات ہے وہ پہنچانا، یہ بھی خیانت ہے۔ ایک مرید اپنے پیر کو اپنا کوئی راز بتاتا ہے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اب اس پیر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجمع میں لوگوں کو بتائے کہ فلانا شخص آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، یہ بھی اس کی بات کی خیانت ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے مشورے کی بات ہے، آپس کی بات ہے، مجلس کی بات ہے، فرمایا کہ یہ امانتیں ہیں جس کا بہت سارا مفہوم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جہاں پر کامیاب ترین لوگوں کی فہرست کو بیان کیا ہے
ان میں والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون بھی بتایا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے اتنے جامع مفہوم کے ساتھ اگر کوئی ایک عمل بھی ایسا ہوگا کہ جس میں امانت میں خیانت پائی گئی تو عزیزاً محترم ایسا نہ ہو کہ وہ جو کامیاب ترین لوگوں کی فہرست ہے ہمارا ان سے نام نکل جائے۔ اس لیے بہت سارے مقامات پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں تم میں ایسی ہیں اگر وہ تم میں موجود ہو تو تمہیں دنیا کی تمہارے سے باقی چیزیں چھن بھی جائیں تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی صداقت ہے، سچائی ہے۔ سچائی ایسی چیز ہے جو انسان کو الصدق ینجی، یہ جو سچ ہے یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرانے والا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی امانت داری، امانت کو حق سے ادا کرنا، جس سے لیے اس کو ادا کرنا، اور جس کے حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا، ساری امانت کا جو مفہوم ہے وہ اس میں آئے گا۔ اور تیسرا یہ فرمایا حسن خلق ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اسلام کی خوبصورتی انسان کی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کو فائدہ نہ دیں۔ اس میں لیانی ہیں، گناہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں کہ حسن خلق ایسی چیز ہے کہ اخلاق بہتر ہو جائیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ بہترین انسان ہے۔ اور چوتھا یہ فرمایا کہ حرام سے بچنا یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو لقمہ حرام سے بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے عزیز محترم بہت ساری روایات میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی سے قلم لیا تو وہ واپس کرنا بھول گئے، روایات میں ہیں، واقعات میں جب واپس کرنا بھول گئے اور وہ ملک شام سے کسی دور کے سفر پہ چلے گئے، ان کو یاد آیا کہ یہ قلم میں نے فلانے شخص سے لیا تھا، اس کو واپس کرنا میں بھول گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے دور کا سفر کر کے ملک شام واپس گئے، اس شخص کو ملے اور اس کا قلم اس کو ادا کیا، حالانکہ معمولی سی عام چیز سمجھی جاتی۔ اس علماء نے لکھا ہے کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے خیانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر 4 صفات ہوں۔ نمبر 1 وہ دیندار ہو، نمبر 2 پاک دامن ہو، عقل مند ہو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو۔ یہ حقیقی مرد کی نشانی کو بیان کیے ہے۔ اس لیے عزیز محترم آخر میں بہت ساری روایات میں قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں کہ جہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو، ان میں سے ایک یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جھوٹ ایسے طریقے سے بولا جائے کہ اگلا اس کو سچ سمجھے، کہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اور بددیانتی، جو بددیانت ہو اس کو تو بڑا امانت دار سمجھا جائے، لیکن جو امانت دار ہے اس کو بددیانت سمجھا جائے۔ فرمائیں کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں اصلاح معاشرہ میں امانت و دیانت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، کہ جس میں بنیادی طور پہ یہ بیان کیا گیا کہ امانت کا مفہوم صرف مال کی امانت نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم بڑا جامع ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت اور مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنا، مجلس کی باتوں کو محفوظ رکھنا، راز کو امانت سمجھنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو امانت میں داخل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔